تو یہ محبتیں اور یہ رشتے سب اللہ کی محبت کے نیچے ہوں گے۔ اور محبت میں دیکھیں بڑے سے بڑے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ کی محبت آپ کے دلوں میں آ جاتی ہے نا تو اللہ کے لیے کوئی بھی کام کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ اور جب آپ ایک دفعہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے دنیا کو ناراض کر کے وہ کام کر گزرتے ہیں نا، اس کے بعد جو آپ کے دل میں جو ٹھنڈک، جو سکون، جو اطمینان، جو خوشی اور جو ایک اپنا جو اسٹرینتھ ہوتی ہے نا کہ نہیں میں حق پر ہوں، وہ خوشی جو آپ کو ملتی ہے نا، وہ یہ چیز اچیو کرنے کے بعد ہی آپ محسوس کرتے ہیں۔ پھر مسند احمد کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جس چیز کے بارے میں تم سے ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ریاکاری، دکھاوا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ يُشْرِكُونَ، اور ان میں سے اکثر اللہ کو تو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ ان کے ساتھ وہ اوروں کو بھی شریک کر لیتے ہیں۔ جب جیسے نظر و نیاز کی بات ہوتی ہے یا کوئی اور ایسی چیز ہوتی ہے، تو جب میں پوچھتی ہوں کہ کیا یہ صرف اللہ کے نام کی ہے، تو کہتے ہیں ہاں ہاں ظاہر ہے، بالکل پہلے تو اللہ ہی کے نام کی ہے، اس کے بعد پھر فلاں 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 کے نام کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی چیز کو تو یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ اور ان میں سے اکثر اللہ کو تو مانتے ہیں، وہ اللہ کا انکار نہیں کرتے۔ وہ تو مکہ کے مشرکین بھی بولتے تھے کہ ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے بارے میں تو وہ جانتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ نا، اللہ کا بندہ۔ ان کو پتا تھا اللہ ہے، لیکن وہ اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کرتے تھے۔ تو وہی بات یہاں پر بھی بتائی جا رہی ہے کہ اکثر لوگ تو اللہ کو تو مانتے ہیں، وہ یہ نہیں بولتے کہ اللہ نہیں ہے یا ہم اللہ کو نہیں مانتے، لیکن وہ اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک ٹھہرا لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کی سب سے بڑی شان یہ ہوگی کہ انہوں نے کبھی زندگی میں شرک نہیں کیا ہوگا۔ اچھا شگن اور برا شگن کبھی بھی انہوں نے ساری زندگی کوئی ایسے شگن نہیں لیے ہوں گے۔ جیسے کینچی گھر میں چلاؤ تو ہم تو بچپن میں اٹھے تھے تو ہم سے چھین لی جاتی تھی کہ نہیں لڑائی ہو جائے گی گھر میں، اور ناخن اگر گھر میں گر گیا تو یہ تو گھر میں سمجھو کہ پورا گھر برباد ہو گیا۔ کہتے ہیں جو ہیں یہ ساری ہندوازم سے ہمارے اندر ہیں، ان کے تو کروڑوں خدا ہے نا، ان کا تو ہر چیز خدا ہے، تو سانپ بھی، بچھو بھی، بندر بھی، تو ہر چیز بھی، گائے بھی، تو یہ ساری چیزیں ان میں کوئی، دیکھیں اللہ نے ایک تقدیر لکھی ہے نا، جو تقدیر میں مصیبت آپ کے لکھی ہے وہ آپ کو آ کر لگے گی۔ جو چیز تقدیر میں نہیں لکھی ہوئی وہ اس ناخن کی وجہ سے خواہ میں آپ کے سر پر نہیں پڑے گی، اور کوئی وقت، کوئی مہینہ، کوئی گھڑی جو ہے وہ منحوس نہیں ہوتی، کیونکہ ہر گھڑی، ہر وقت بنایا کس نے ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ کی کوئی بنائی ہوئی چیز منحوس ہو سکتی ہے؟ اللہ کے بارے میں تو ہم پڑھتے ہیں تبارک الذی بیدہ علم، تو بہت برکت ہے جس کے ہاتھ میں تمام بادشاہت ہے، اس کی بنائی ہوئی کوئی چیز منحوس نہیں۔ کہ ہمارے اعمال برے اعمال ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ چیز جو ہے وہ ہمیں اس کا نقصان بھگتنا پڑتا ہے، غلط فیصلوں کے نتائج بھگتنے پڑتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی بری گھڑی میں فیصلہ کر لیا۔ اس سورہ یونس کی یہ آیت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کرتے ہیں۔ یعنی ساری چیز انہوں نے کس چیز پہ ڈال دی؟ کہ اللہ کے اوپر ڈال دی، نہیں ہم تو کیونکہ اللہ تک گناہ گار ہیں نہیں پہنچتے۔ اور یہ شیطان کا ایک بہت بڑا وسوسہ ہوتا ہے، وہ آپ کے دل میں، دماغوں میں یہی ڈالتا ہے کہ تم تو بڑے گناہ گار ہو، تمہاری کہاں اللہ سنیں گے، چھوڑو اپنے گناہ کے کاموں میں لگے رہو، اب کیا تم نے 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی والی بات ہو جائے گی۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کے لیے اس قدر وہ خوش ہوتے ہیں جب وہ ہدایت کی طرف پلٹتا ہے کہ ہم اس کا ٹھکانہ نہیں بتا سکتے۔ ایک حدیث ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ ہدایت کی طرف پلٹ کر آتا ہے گمراہی سے، تو اللہ اس طرح خوش ہوتے ہیں جس طرح ایک وہ شخص کہ جو ریگستان میں ہے اور اس کو کسی راستے کا نہیں پتا، اس کا سارا سامان ایک اونٹ پر تھا اور وہ اونٹ بھی اس سے گم گیا، ٹھیک ہے، جس میں کھانے پینے کا سامان تھا، اور اسے راستے کا بھی نہیں پتا، اور پھر بس اس نے اپنے آپ کو تھک ہار کر ساری بھاگ دوڑ ختم کر کے زمین کے اوپر گرا دیا کہ اب میرے لیے موت کے علاوہ اب کوئی راستہ نہیں بچا۔ اتنے میں وہ دیکھتا ہے کہ اب وہ مرنے کے قریب اپنی موت کا انتظار کر رہا ہے کہ اس کا اونٹ بھی واپس آ گیا اور لوگ بھی، اس کو راستہ بھی مل گیا، اس کو کھانا بھی مل گیا، پینا بھی مل گیا، اس کی زندگی بچ گئی، اور وہ خوشی کے مارے اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اور وہ خوشی سے کہتا ہے کہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے، تو نے میرا کام کر دیا۔ یعنی الٹی بات ہم خوشی سے بول دیتے ہیں نا، کہ جذبات میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کیا بول رہے ہیں،
اس کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا کہ وہ کس طرح اچھل رہا ہوگا، اور مطلب کوئی لمٹ لیس اس کی خوشی ہوگی نا. تو اسی سے اللہ تعالیٰ نے ریلیٹ کیا کہ جب میرا کوئی بندہ گناہوں سے پلٹ کے میری طرف آتا ہے تو اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں. تو کبھی شیطان کے اس وسوسے کو دل اور دماغ میں نہ آنے دیں کہ ہم تو گناہ گار ہیں، ہماری تو اللہ نہیں سنے گا، ہم فلاں فلاں کو پکاریں گے وہ ہماری پکاریں اللہ تک پہنچائیں گے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف اعلان فرما دیا گیا ہے کہ مجھ پر تم وہ مثالیں مت چسپاں کیا کرو جو تم آپس میں ایک دوسرے کے لیے کرتے ہو. ہم کون سی مثال اللہ پر چسپاں کرتے ہیں؟ بادشاہوں کی، کہ بادشاہ کے پاس جانے کے لیے بھی آپ کو پہلے وزراء سے گزرنا پڑتا ہے نا. وزیر ہوتے ہیں، آپ وزیروں سے ملتے ہیں، دو ٹائم لیتے ہیں، پھر وہ وزیر آپ کی درخواست بادشاہ تک پہنچاتا ہے. تو جب بادشاہ تک پہنچنے کے لیے آپ اتنی ساری چیزوں کے محتاج ہیں تو پھر اللہ پر کے پاس پہنچنے کے لیے بھی آپ کو بیچ میں بہت سارے بتوں کی ضرورت پڑتی ہے، یا بہت سارے مرشدوں کی ضرورت پڑتی ہے. یا تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو. پھر فرمایا قرآن میں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اس سے بڑھ کر اور کون گمراہ ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو اسے کبھی جواب نہیں دے سکتے. الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک وہ آپ کو جواب نہیں دے سکتے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس شخص سے زیادہ گمراہ اور کوئی نہیں، یعنی اس سے بڑھ کر دوسرا بڑا کوئی گمراہ نہیں ہوگا دنیا میں. سب سے زیادہ گمراہ وہی شخص ہے جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکار رہا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو قیامت تک اس کو جواب نہیں دے سکتا. اب اللہ کو چھوڑ کر آپ جس کو بھی پکاریں، یہ میں قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ قیامت تک تمہیں جواب نہیں دے سکتا. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور ان کی دعاؤں سے تو وہ بالکل ہی غافل ہیں، یعنی ان تک تو پہنچ ہی نہیں، وہ تو غافل ہیں. اسی کی اگلی آیت میں جو ہے وہ یہ بھی ارشاد ہے کہ قیامت والے دن وہ ان لوگوں سے لڑیں گے، دشمن بنائیں گے ان لوگوں کو، اور جنہوں نے ان کی عبادت کی ہوگی یا جنہوں نے ان کو پکارا ہوگا، اور ان سے بالکل ان کا انکار کر دیں گے کہ ہم تو نہیں جانتے تمہیں، بھائی کون ہو، تمہیں کس نے کہا کہ میری عبادت کرو. تو یہ قیامت کی سارا سین جو ہے وہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں. پھر اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہم اوروں کو کیسے شریک کر لیتے ہیں، جلدی جلدی اس پر بات کروں گی. سورہ جن میں ارشاد فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں اللہ عالم غیب ہے، بس وہ اپنا غیب کسی پر بھی ظاہر نہیں کرتا. فلا یظہر، بس وہ نہیں ظاہر کرتا، علی غیبہ، اپنے غیب پر، احد، کسی ایک کو بھی. ہاں، اور جس کو اللہ چاہے اپنی مرضی سے دینا تو وہ انبیاء علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ بیان فرما دیتے ہیں. یہ بھی آگے ہم دیکھیں گے کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے غیب کی خبریں پہنچائیں. پھر اس میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں عالم الغیب ہونے میں کہ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ بھئی ہمارے اوپر کرامت آتی ہے، یا ہمارے موکل آ کے بتاتے ہیں، یا یہ سب. تو پچھلے درس میں آپ لوگوں کو میں بتا چکی ہوں کہ موکلات جو ہیں وہ بھی شرک ہی کی ایک بہت بڑی شکل ہے، تو ان کے پاس بھی کبھی نہیں جانا چاہیے. اور پھر کچھ کرامت ہے، جیسے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو بے موسم کے پھل مل جایا کرتے تھے. تو اب اس میں کمال حضرت مریم کا تھا کیا؟ وہ تو عبادت کر رہی تھی، ان کی طرح زکریا علیہ السلام عبادت نہیں کر رہے تھے کیا؟ وہ بھی کر رہے تھے، لیکن بس اللہ نے ان کو چنا کہ اللہ نے ان کو بغیر موسم کے پھل بھیج دیے. حالانکہ نبی تو زکریا علیہ السلام تھے. پھل ان کے پاس جب انہوں نے دیکھے تو انہوں نے کہا کہ جب اللہ ان کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے تو اگر میری بیوی بانجھ ہے تو کیا وہ مجھے اللہ اولاد بھی دے سکتا ہے؟ تو انہوں نے پھر اللہ پر یقین کر کے اللہ سے مانگا. تو یہ کرامت بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اسی طرح پھر کبھی کبھی کوئی سچا خواب آ جاتا ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ہم کوئی پلان کر کے نہیں سوتے. پھر اسی طرح دوسری چیز ہے رزق، کہ ہم اوروں کو رزق کا جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کر لیا، رشوت نہیں لی، یا بےمانی نہیں کی، یا فلاں باس کو خوش نہیں کیا تو میرا رزق رک جائے گا. تو یاد رکھیں کہ جب ہم کسی کو الہ مانتے ہیں نا، اپنا رب، کلمہ پڑھتے ہیں ہم لا الہ الا اللہ، لا الہ، کوئی معبود نہیں. معبود ہوتا کون ہے؟ جس کی عبادت کی جائے. اس کی عبادت کیوں کی جائے؟ ایسی کیا خصوصیات ہیں اس کی اندر کے جس کی وجہ سے اس کی عبادت کی جائے؟ تو یاد رکھیے 6 ایسی چیزیں ہونی چاہیے اس الہ کے اندر کہ جو اس کو اس قابل بناتی ہیں کہ اس کی عبادت کی جائے. اور وہ 6 چیزیں صرف اور صرف اللہ کے پاس ہیں، کسی اور کے پاس نہیں. وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ زندگی، موت، عزت، ذلت، رزق اور اولاد.
یہ 6 چیزیں صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے بھی اختیار میں نہیں۔ جب ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ مجھے فلاں نے اولاد دی، فلاں کے دربار پر گئی تھی تو اس نے مجھے اولاد دی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ شرک میں داخل ہوتی ہیں۔ وہ شخص جو مرا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں اس کو تو یہ بھی نہیں پتا جن کو تم پکار رہے ہوتے ہو کہ وہ کب زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، اس کو تو اپنا نہیں پتا۔ وہ تو جب اس پر موت طاری ہوئی اس کو تو غسل بھی کسی اور نے دیا، کفل بھی کسی اور نے دیا، اب وہ تمہاری کیا مدد کر سکتا ہے؟ تو یہ اللہ ہی ہے جو ماؤں کے رحموں میں حمل ٹھہراتا ہے، اس کے علاوہ کوئی یہ طاقت نہیں رکھتا۔ اسی طرح رزق بھی صرف اللہ ہی کے اختیار میں ہے، کسی اور کے اختیار میں نہیں۔ رزق کے خوف سے اللہ کی نافرمانیوں کے راستوں کو نہیں اختیار کرنا چاہیے، اور عزت اور ذلت بھی اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اور جس کو اللہ عزت دینا چاہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتی، اور جسے اللہ ذلیل کرنا چاہے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کے دلوں میں جو آپ کی محبت ڈال دی گئی یہ اللہ کا فضل ہے، کہ اللہ نے ان کے دلوں میں آپ کی محبتیں ڈالی ہے، ورنہ اگر تم پوری زمین گھر کا اگر سونا بھی فدیہ کر دو تو ان کے دلوں میں اپنی محبت نہیں پیدا کر سکتے ہیں ہم کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ اپنے ماں باپ کے دلوں میں بھی ہم چاہیں تو اپنی محبت نہیں ڈال سکتے جبکہ اللہ نہ ڈالے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ پھر آگے سورہ الانعام، اسی طرح مشکل کشا بھی صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ تو قرآن میں ارشاد ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ مسیح ابن مریم، ان کی والدہ اور زمین کے تمام لوگوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لے تو کون ہے جسے اللہ کے مقابلے میں ذرا سا بھی اختیار ہو کہ وہ ان کو ہلاکت سے بچا لے؟ اللہ نے کس کی مثال دی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی اور ان کی والدہ کی، کہ جن کو تم خدا کا بیٹا مانتے ہو، خدا بنا کر پوچھتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر اللہ ارادہ کر دے کہ میں ان کو بھی ہلاک کر دوں، تمام انسانیت کو بھی ہلاک کر دوں، تو اور کون ہے جو اللہ کو اس فیصلے سے روک سکے؟ کوئی بھی نہیں۔ تو اپنا ایمان جو ہے نا وہ اسٹرانگ رکھنا چاہیے۔ سورہ انعام کی ایک اور آیت ہے، قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ۔ قل کہہ دیجئے، میں یہ نہیں کہتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیجیے، کہیے، کیا کہیے کہ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ الانعام آیت نمبر 50۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے، پھر آگے پھر کہلوایا جا رہا ہے ولا عالم الغیب، اور نہ ہی میں غیب کا علم رکھتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ ہی میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحی الی، بس میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر کی جا رہی ہے۔ قل کہہ دیجئے، کیا آنکھوں سے دیکھنے والا اور اندھا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ یہاں پہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان کروا دیا گیا کہ ان کے پاس خزانے نہیں ہیں، نہ ہی ان کے پاس غیب کا علم ہے، اور نہ ہی وہ فرشتے ہیں۔ تو اللہ نے کیوں یہ آیت میں ان خاص 3 چیزوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کروایا؟ کہ اللہ جانتے تھے نا امت میں آگے کیا کیا فتنے پیدا ہونے والے ہیں۔ پھر ایک اور آیت ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 49، قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اوپر والی آیت سے بھی زیادہ سخت آیت ہے۔ ارشاد فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی نقصان اور کسی نفع کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے۔ ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت پر بلایا، صحابہ کرام کو بھی، اور اس کا پلان یہ تھا کہ ان کو ایک ہی ساتھ بلا کے نا ایک جگہ بٹھا کے ان کے اوپر سے ایک بہت بڑا پتھر ان کے اوپر پھینکیں گے تو اس کے آگے دب کے یہ سارے مر جائیں گے تو قصہ ہی ختم ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر عالم الغیب ہوتے اور یہ بات جانتے ہوتے تو آپ جاتے نا؟ نہیں جاتے ادھر۔ آپ وہاں گئے، اور جب وہ یہودی گیا اور پتھر پھینکنے کی جب وہ تیاری کرنے لگا تو جبریل علیہ السلام آیا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ آپ فوراً یہاں سے ہٹ جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سب وہاں سے ہٹ۔ اسی طرح ایک یہودی نے کھانے میں زہر ملا کے آپ کو کھلایا۔ تو اگر آپ کے پاس غیب کا علم ہوتا تو آپ اپنے آپ کو نہیں بچا لیتے ان ساری چیزوں سے۔ جب آپ کے پاس نہیں تو آپ سے بڑھ کر کوئی دوسرا ترم خان نہیں ہو سکتا جو یہ اعلان کرے کہ مجھے غیب کا علم پتہ ہے۔ جو بولتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں۔
سورہ جن میں بھی ارشاد فرمایا قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. اوپر فرمایا گیا کہ میں اپنے لیے بھی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں. نیچے کیا بتایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہارے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رکھتے تو پھر جو دوسرے جو یہ مرشد اور جو پیر بنے بیٹھے ہیں پھر کیا خیال ہے کہ یہ بچا لیں گے قیامت والے دن اگر ہم نہ اپنے اعمال درست کریں تو. خضر علیہ السلام کا اگر آپ قصہ پڑھیں نا تو جب وہ موسیٰ علیہ السلام کو بتاتے ہیں نا کہ میں نے اس بچے کو کیوں مارا, میں نے یہ کیوں کیا, میں نے یہ کیوں کیا, وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے اذن سے, کہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا, اللہ کے حکم سے کیا. تو اللہ کا حکم آتا تھا, ان کو اپنے کسی پاور کی وجہ سے غیب کا علم نہیں تھا, ان کو اللہ وہی بھیجتے تھے, اللہ ان کے دل دماغ میں ڈالتے تھے تبھی وہ یہ کام کرتے تھے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے بھی ہر وہ لفظ نکلتا تھا کہ جو اللہ کے حکم سے ہی نکلتا تھا. تو آپ ابھی آگے انشاءاللہ تعالیٰ یہ کچھ بس یہ ہمارا ختم ہی ہونے والا ہے, آخری یہ کچھ ایسے دلائل میں آپ کو دوں گی تو آپ کا اور بھی کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. سورہ الانعام, اگر اللہ تم پر کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں ہٹا سکتا. یہ بھی اللہ نے اعلان کر دیا. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ آپ نہیں ہٹا سکتے, لیکن کون کر سکتا ہے؟ اللہ. جو مصیبت اللہ ڈالتا ہے وہ اللہ ہی ہٹا سکتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں. تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ پھر اللہ ہی سے دعا مانگو کہ یا اللہ مجھے اس تکلیف سے باہر نکالیے. سورہ اعراف آیت نمبر 188 میں بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر میرے پاس میں کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں, ہاں بس جو اللہ چاہے میرے ساتھ کرے, ٹھیک ہے. وَلَوْ كُنْتُ, اور اگر ہوتا مجھے غیب کا علم تو میں بہت ساری ان چیزوں سے خیر حاصل کر لیتا اور اپنے آپ کو بہت ساری برائیوں سے بچا لیتا. تو اگر آپ کے پاس غیب کا علم ہوتا تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ یہ مجھے اس لیے بلا رہا ہے کیونکہ اس نے پتھر تیار کر کے رکھا ہوا ہے, تو یہ کھانا مجھے اس لیے کھلایا جا رہا ہے, دعوت اس لیے دی گئی ہے کہ اس میں زہر ڈال کے مجھے, آپ جاتے ہی نہیں اگر آپ کے پاس غیب کا علم ہوتا. پھر آگے ہم قرآن میں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں اور بھی جگہوں پہ کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجیے جو کچھ کہ آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے, اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا جا رہا ہے جو کچھ اللہ کی طرف سے علم آپ کے اوپر نازل ہوا ہے کسی بھی طرح کا, وہ سب کا سب لوگوں تک پہنچا دیجیے. اور آپ نے کوئی ہڈن علم اپنے پاس چھپا کر نہیں رکھا, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہاوت جو شرک کا راستہ کھولتی ہے کہ ایک علم وہ ہے جو یہ قرآن میں ہے اور ایک علم وہ ہے جو سینہ در سینہ چلتا چلا آ رہا ہے, وہ ہر کوئی نہیں جانتا. تو اگر ایسا کوئی چھپا ہوا علم ہوتا جو سینہ در سینہ چلا آ رہا ہے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا یہ بات نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جھوٹ لکھی ہے کہ جس میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ اب پہنچا دیجئے جو کچھ بھی نازل ہوا ہے. اب جو کچھ میں تو سب کچھ آ گیا نا, جو کچھ بھی نازل ہوا ہے پورے کا پورا پہنچا دیجئے, اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق نہیں ادا کیا. اتنی صحیح سخت بات آپ سے بولی جا رہی ہے, تو ایسا کوئی علم نہیں ہے جو سینہ در سینہ چلا آتا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 44 ما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم, آپ اس وقت وہاں ان کے ساتھ موجود نہیں تھے جب وہ قلم ڈال رہے تھے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو آپ کو دی جا رہی ہیں. تو یہ جو قرآن کہہ رہا ہے نا کہ آپ اس وقت میں نبی موجود نہیں تھے جب یہ قلم ڈال رہے تھے کہ مریم علیہ السلام کو کون ان کی کفالت کرے گا, یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ موجود نہیں تھے وہاں پہ. تو پھر کس طرح سے پھر ہم اس بات کو صحیح مان لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر اور ناظر ہیں. اسی طرح ایک اور سورہ القصص آیت نمبر 44 میں بھی ارشاد ہے کہ وما کنت بجانب الغربیہ, آپ وہاں نہیں تھے اس وقت مغربی جانب, اس قضینا جب ہم نے فیصلہ کیا الی موسیٰ, موسیٰ کی طرف الامر ایک حکم ڈالنے کا, یعنی ان کو نبوت کے لیے چننے کا. وما کنت من الشاہدین, اور آپ مشاہدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھے. تو اتنا پروف کافی نہیں ہے یہ چیز ثابت کرنے کے لیے کہ آپ حاضر اور ناظر نہیں ہیں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کے ناموں کا وسیلہ دے کر اس سے دعا مانگو قبول ہوگی. سورہ فاتحہ اور آمن الرسول پڑھ کے اس کا وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ سے تم دعا مانگو, دعا قبول ہوگی. ایک نابینا صحابی تھے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجیے. تو آپ نے ان صحابی کے لیے دعا کی
تو جب آپ دعا کر چکے تو کہنے لگے کہ یا اللہ میں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں موجودگی کو اور ان کی دعا کو وسیلہ بنا کر میں آپ سے کہتا ہوں کہ جو بھی انہوں نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ آپ اسے قبول فرما لیجیے. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آمین کہا اور انہوں نے بھی آمین کہا. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے تو آپ کی برکات آپ کے دادا چچا سب دیکھ رہے تھے. ٹھیک ہے. تو آپ کو اٹھا کر جب قحط پڑا تھا تو آپ کو اٹھا کر آپ کے دادا نے جو خانہ کعبہ کی جو دروازہ ہے اس کو ادھر بٹھایا تاکہ یا اللہ یہ بچہ بہت بابرکت ہے, ہم دیکھ رہے ہیں اس کی برکات کو محسوس کر رہے ہیں, اس کی برکت سے تو اس قحط کو ختم کر دے. اور پھر تھوڑی ہی دیر میں بادل آیا اور بارش ہو گئی. یہ دو میں نے آپ کو مثالیں دی, اور بھی مثالیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو وسیلہ بنا کر دعا مانگی گئی. جب آپ کا انتقال ہو گیا حضرت عمر کے دور میں تو اس وقت پھر قحط پڑا. جب قحط پڑا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ گئے اور انہوں نے وہاں پر ہاتھ اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ جب تیرے نبی ہمارے درمیان ہوتے تھے تو ہم ان کی موجودگی کا ان کا وسیلہ دے کر ہم ان سے دعا مانگا کرتے تھے کہ ان کی برکت سے اس قحط کو ختم کر. اب جب کہ وہ ہمارے پاس اس دنیا میں موجود نہیں ہیں تو ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ قحط برسائیں اور ہماری ان دعاؤں کو قبول کریں. یعنی وہ تو نہیں, اب ہم ان کو نہیں وسیلہ بنا سکتے, تو انہوں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں, حضرت عباس کو وسیلہ بنایا. اس لیے اب ہم ان کو وسیلہ نہیں بنا سکتے, تو آپ ہماری دعاؤں کو قبول کریں اور بارش برسائیں. اور پھر ان کی دعا قبول ہوئی اور پھر بارش ہوئی. تو اب کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو جب تک وہ دنیا میں تھے, موجود تھے, ان کی ذات کی برکات بھی موجود تھیں, تو ان کی دعا مانگی جاتی تھی, ان کو وسیلہ بنایا جاتا تھا. لیکن اب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں, رحلت کر کے چلے گئے ہیں. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پاس زندہ ہونا اور اس دنیا میں زندہ ہونا یہ دونوں بالکل مختلف چیزیں ہیں. یہ چیز شہداء کے لیے بھی قرآن میں آئی ہے کہ ان لوگوں کو مردہ مت کہو جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. وہ اللہ کے پاس زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں. جب ایک شہید رزق دیا جاتا ہے اور اللہ کے پاس زندہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے پاس, لیکن ہمیں شعور نہیں ہے ان کی زندگیوں کا کہ وہ کس طرح زندہ ہے.